توبہ یہ شیوہ پیغمبری ہے، انبیاء کا یہ طریقہ کار ہے کہ انبیاء کیا کرتے ہیں، اگر انبیاء سے بتقاضۂ بشریت کوئی معاملہ سرزد ہو گیا تو نبیوں نے کیا کیا، فوری طور پر توبہ کر لی۔ یہ نبیوں کا مشن ہے۔ اہل ایمان انبیاء کے مشن کو دیکھتے ہیں، انبیاء کے شیوے کو دیکھتے ہیں، انبیاء کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا کیا طرز عمل تھا، نبی کا کیا طرز عمل ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، حضرت آدم سے خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم نے اللہ سے فوراً توبہ کی، اور توبہ کیا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خطا کے بعد خطا کے لیے انہوں نے بہانے نہیں تلاش کیے، عذر نہیں تراشے، خطا ہو گئی، خطا کے بعد فوری طور پر اللہ سے رجوع کر لیا۔ اب دیکھیں دو کردار ہیں یہاں پر، ایک کردار ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ایک کردار ہے یہاں پر شیطان لعین کا۔ شیطان نے کیا کیا، خطا اس سے بھی ہوئی، خطا اس سے بھی سرزد ہوئی، تو اس نے کیا کیا، ابا، توبہ وہ کر لیتا، توبہ کا دروازہ تو اس کے لیے بھی کھلا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، ابا، انکار کر دی، واستکبر، تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اپنی غلطی پہ ڈٹ گیا، اپنی غلطی پر اترانے لگا، اپنی غلطی پر ہیلے بہانے تراشنے لگا۔ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو مجھے کہتا ہے معافی مانگ، میں کیوں معافی مانگوں، یہ مجھ سے کم تر ہے، میں اس سے برتر ہوں، یہ مجھ سے کمزور ہے، میں اس سے طاقتور ہوں، یہ مجھ سے نیچ ہے، میں اس سے بہت بلند ہوں، اس لیے میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا یا اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب یہاں پر پیغمبر کا کردار کیا ہے کہ خطا ہو گئی تو پیغمبر نے اللہ سے معافی طلب کر لی، اور ادھر شیطان کا کردار کیا ہے کہ غلطی ہو گئی، اس نے کیا کیا، بہانے تراشے، اس نے کیا کیا، اس پر دلیلیں تراشی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیں گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک کردار حضرت آدم کا اور دوسرا کردار شیطان ملعون کا۔ حضرت آدم کے کردار کو دیکھیں، یہ شیوہ پیغمبری ہے۔